ماشاءاللہ مفتی صاحب بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے، مگر اتنا بڑا اسٹیج، اتنی پرانی کانفرنس، اس میں آپ کا جو ماحول ہے وہ سننے والا نہیں ہے۔ پہلے آپ ذرا سننے والا ماحول بنا لیجیے۔ کیا خیال ہے؟ سننے کے موڈ میں ہے نا جی آپ؟ یہ ہمارے نعت خواں حضرات ہوتے ہیں نا، بھائی پروفیسر صاحب موجود ہیں، یہ آپ حضرات کی نبض نبض سے رگ رگ سے واقف ہیں، یہ جانتے ہیں کہ مجمع کو کیسے سنایا جاتا ہے۔ اب اس بات سے تو ہم رہے، لیکن آپ سننے والا ماحول بنا لیں۔ سنیں گے انشاءاللہ؟ جو باہر حضرات سننا چاہتے ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں، اندر بڑی جگہ خالی ہے، آ جائیں۔ اس طرف آ جائیں، یہ جگہ اس طرف خالی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین، والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ صدق اللہ خالقنا العظیم۔ ذوق، شوق، محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کی تلاوت فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی روض محمد، اللہم صلی علی جسد محمد، اللہم صلی علی بلد محمد، اللہم صلی علی ابناء محمد، اللہم صلی علی بنات محمد، اللہم صلی علی اہل بیت محمد، اللہم صلی علی اصحاب محمد۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ نہیں لائق ہر شخص مداحی فاروق، نہیں لائق ہر شخص مداحی فاروق، اغیار پہ یہ کلام آ نہیں سکتا۔ نہیں لائق ہر شخص مداحی فاروق، اغیار پہ یہ کلام آ نہیں سکتا۔ منافق مر جائے گا نہ لے گا نام فاروق اعظم کا، واللہ یہ پاک نام ناپاک زبان پر آ نہیں سکتا۔ اے خالق تو میرا در اصحاب پر پہرا کر دے، کہہ دیں آمین، زور سے زور سے۔ اے خالق تو میرا در اصحاب پر پہرا کر دے، عشق یاران رسول کے سمندر میں مجھے اور بھی گہرا کر دے۔ اے خالق در اصحاب پر تو میرا پہرا کر دے، عشق اصحاب رسول کے سمندر میں تو مجھے اور بھی گہرا کر دے۔ تو نے دی ہے اگر یہ زبان عمر کے واسطے، جو عمر عمر سن نہیں سکتے انہیں بہرا کر دے۔ اور 10 محرم بھی قریب ہے، میں بات نہ کروں تو میری بات مکمل نہیں ہوتی، یہ الگ بات ہے۔ میں بات نہ کروں تو میرا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو۔
حضرت حسین. پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو. اب آپ بھی بولیں گے، جن کو محبت ہے وہ بولیں، جن کو نہیں ہے وہ بالکل نہ بولیں. پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو. علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو. انتہائی قابل تکریم ذی وقار حضرات علماء کرام، ضلع نارووال کے مخلص مواہب جانباز دوستوں بزرگوں بھائیوں، دور دراز سے تشریف لانے والے اصحاب رسول کے دیوانوں پروانوں، مجھے آج اس مرکز اہل سنت منبر سیدی و مرشدی محسن علاقہ محسن نارووال، جو نام کے بھی محسن کام کے بھی محسن، حضرت اقدس حضرت علامہ مولانا یحییٰ خان محسن رحمۃ اللہ علیہ کے منبر پر کھڑے ہو کر حاضری دینے کا موقع مل رہا ہے. میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں صاحبزادگان میں حضرت مولانا زکریا صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، بھائی پروفیسر عبدالقدوس محسن صاحب کو، کہ وہ آج بھی اپنے والد گرامی کے وصال کے بعد ان کی جانشینی کا حق ادا کر رہے ہیں. میں نے بڑا تذکرہ سنا تھا، میں بیان کرنے کے لیے بالکل نہیں آیا. برادر کبیر بھائی ملک احمد علی صاحب، جو ہمارے پسرور نارووال سیالکوٹ کی معروف سیاسی شخصیت ہیں، اور برادر مکرم میرے دل کی گہرائیوں میں اترے ہوئے میرے بھائی، میرے دوست، میرے غمخوار، میرے یار غار و مزار، جناب خلیفہ مجاز حضرت اقدس مولانا مفتی محمد عثمان پسروڑی صاحب، ان کے حکم پر یہاں آنا ہوا. بڑی مرتبہ حضرت شیخ مولانا یحییٰ خان محسن صاحب کا تذکرہ سنا تو میں نے کہا ان کو کیا ہدیہ کیا جائے. جب بندہ کسی کے پاس جاتا ہے، کوئی ہدیہ لے کر جاتا ہے، تو مولوی یا حافظ قرآن روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں. حسن اتفاق ہے کہ رمضان میں قرآن سنانے کے بعد رمضان کا جو قرآن پاک رمضان کے بعد شروع ہوا وہ آج مکمل ہوا. رستے پہ آتے ہوئے میں نے قرآن پاک مکمل کیا اور میں نے کہا یہ پورا قرآن پاک حضرت مولانا یحییٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہدیہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اللہ ہمیں اپنے اکابر کا قدردان بنائے. میرے خیال میں مہمانوں کی بڑی تعداد ہے اور میں بغیر کسی دعوت کے صرف اپنے دوستوں کے حکم پر یہاں آ ٹپکا ہوں. یہ بات آپ میں سے کچھ احباب کو بڑی عجیب لگے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر مجھے وقت دیا گیا ہے تو میں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر کچھ ضروری گزارشات آپ کے گوش و گزار کروں، وہ میرے بھی کام آ جائیں، آپ کے بھی کام آ جائیں. کیا خیال ہے؟ سننا پسند فرمائیں گے؟ میں 2-3 گزارشات کرنا چاہتا ہوں، تقریر نہیں، ایک درد دل ہے وہ آپ کے گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں. آج کا یہ پروگرام بظاہر خراج عقیدت ہے، مراد قلب پیغمبر سسر رسول داماد علی المرتضیٰ جناب حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کا. لیکن محرم کا جو مہینہ آتا ہے تو ہمارے ہاں ایک تسلسل سے، یہ میری بات علماء اکرام کے لیے ہے،
توجہ سے، تسلسل سے ہم صرف شہادت پر بات کرتے ہیں. بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے شہادت کا منکر کون ہے؟ کوئی ہے؟ تھوڑا سا بولیں گے آپ، تھوڑا تعاون کر. شہادت کا منکر کوئی ہے؟ ہم شہادت مانتے نہیں مانتے؟ میں گزشتہ 20 سال سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمارے ہاں شہادت تو بیان ہوتی ہے، زندگی بیان نہیں ہوتی. آپ کا پالا نہیں پڑا، ہمارا پالا پڑا ہے. آپ جہاں بیٹھتے ہیں آپ کے دائیں بائیں علماء کرام ہوتے ہیں، اپنے ہوتے ہیں، مدارس والے ہوتے ہیں، جماعتوں والے ہوتے ہیں، ختم نبوت والے ہوتے ہیں، اہل و سنت والے ہوتے ہیں، تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں. آپ اپنوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، مگر جہاں ہم بیٹھتے ہیں وہاں جب ہم کبھی کبھی نظر دوڑاتے ہیں تو وہاں ہمارا اپنا کوئی بھی نہیں ہوتا، ہم بیگانوں میں ہوتے ہیں. تو بیگانوں میں بیٹھ کر ایک بندہ کیا درد محسوس کرتا ہے اس درد کو آپ بھی سن لیجئے. بیگانوں میں بیٹھ کر ہم نے جو درد محسوس کیا وہ یہ ہے کہ محرم کا مہینہ آتا ہے. محرم سے پہلے کون سا مہینہ ہے؟ تھوڑا سا بولیں، تقریر نہیں ہے. میں آپ سے اس لیے بلوا رہا ہوں کہ آپ کو بات یاد ہو جائے گی. کون سا مہینہ آتا ہے؟ زور سے. ذو الحجہ کا مہینہ. ذو الحجہ میں کون شہید ہوا؟ حضرت عثمان شہید ہوئے. یکم محرم کو کون شہید ہوا؟ حضرت عمر. یہ لگاتار 18 ذو الحجہ، یکم محرم، 10 محرم. 10 محرم کو کون شہید ہوا؟ حضرت حسین. ہم ہر سال گزشتہ 20 سال مجھے ہو گئے ہوش و حواس میں، مدرسے سے فارغ ہوئے، میں ہر سال کیا سنتا رہا؟ شہادت. کیا سنتا رہا؟ کیا سنتے رہے؟ آپ کیا سنتے رہے؟ بھئی زندگی کہاں جائے گی؟ زندگی پر بات کیوں نہیں ہوتی؟ اور بالخصوص جو آج کا زمانہ آیا تو میرے مسلک کے لوگوں نے صحابہ اکرام کے لیے اتنی قربانیاں دیں، صحابہ کو اتنا بولا، اتنا پڑھا، اتنا لکھا، اتنا کہا کہ صحابہ اکرام کے لیے قبروں میں اتر گئے. کہاں اتر گئے؟ بولے بولے. قبروں میں اتر گئے. اب جو مخالف فریق تھا وہ مان گیا کہ جی ہم مانتے ہیں صحابہ قرآن میں ہیں. صحابہ قرآن میں، صحابہ حدیث میں، صحابہ نبی کے آس پاس، صحابہ بدر میں، صحابہ احد میں، صحابہ خندق میں، صحابہ تبوک میں، صحابہ مکہ میں، صحابہ مدینہ میں، صحابہ ہجرت میں، صحابہ سفر میں، صحابہ حضر میں، صحابہ جنگ میں، صحابہ امن میں، صحابہ اٹھتے میں، صحابہ چلتے میں، صحابہ بارش میں، صحابہ آندھیوں میں، صحابہ طوفان میں، ہر جگہ صحابہ ساتھ ہیں. میں نے کہا پھر بتا کون سی جگہ ساتھ نہیں ہے جو تو نہیں مانتا؟ کون سی جگہ صحابہ ساتھ نہیں ہے جو تو نہیں مانتا؟ کہتے جی ہر جگہ مانتا ہوں. پتہ ہے مولوی قبروں میں اتر گئے، پتہ ہے مولویوں نے بڑی قربانی دی ہے، کہتے ہیں ہر جگہ مانتا ہوں، پر یہ اہل بیت کے دشمن ہیں. کس کے دشمن ہیں؟ زور سے، زور سے. صحابہ کس کے دشمن ہیں؟ اہل بیت کے. الفاظ نہیں ہیں کہ دل چیر کے آپ کی گود میں ڈالا جائے. الفاظ نہیں ہیں کہ ان الفاظ میں ترجمہ کر کے آپ کے سامنے رکھا جائے. میں کہتا ہوں کاش میرا خطیب گزشتہ 50 سالوں سے اپنی قوم کو صرف یہ بتا دیتا کہ حسن و حسین کی زندگی کیا ہے تو آج اسے یہ کہنے کا موقع نہ ملتا کہ وہ ان کے دشمن ہیں. اب حضرت حسین کی زندگی بیان ہوتی ہے، سچ ہے بھائی، کبھی کبھی سچ سننا چاہیے. حضرت حسین کی زندگی بیان ہوتی ہے؟ دو چار واقعات. حضور نے ماتھا چوما، حضور نے پیار دیا. کیوں پروفیسر؟ حضور نے گھٹی پلائی. اس کے بعد جیسے ہی حضور پردہ فرما گئے تو حضرت حسین ڈائریکٹ کربلا میں چلے گئے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت حسین 4.5-5 سال کی عمر میں شہید ہوئے؟
آپ ادھر دیکھیں میری طرف، کتنی عمر میں شہید ہوئے؟ یہ 57 سالہ زندگی کہاں جائے گی؟ حضرت حسین کی 57 سالہ زندگی. آج آپ مسلمان ہیں اور آپ کے نبی کے نواسے کی زندگی کا آپ کو پتہ نہیں ہے. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بات ٹھیک کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں؟ وہ بیان نہیں کرتا. کیوں؟ کہ زندگی گزری ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ، معاویہ کے ساتھ، علی کے ساتھ، طلحہ کے ساتھ، عزیر کے ساتھ، زبیر کے ساتھ، عبداللہ بن عمر کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، مکی صحابہ، مدنی صحابہ، مہاجر صحابہ، انصار صحابہ کے ساتھ. وہ بیان نہیں کرے گا. آپ کیوں نہیں کرتے؟ وہ نہیں کرے گا. آپ کیوں نہیں کرتے؟ اسے پتہ ہے زندگی کس کے ساتھ گزری؟ ان کے ساتھ. وہ نہیں کرے گا. آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، اگر آج کسی نے اہل بیت کو سمجھنا ہو تو صحابہ کو پڑھے بغیر اہل بیت سمجھ میں آ سکتے؟ اگر کسی نے صحابہ کو سمجھنا ہو تو اہل بیت کے بغیر صحابہ سمجھ آ سکتے نہیں. یہ وہ دردناک عنوان ہے جس سے میرا منبر محروم ہے. میں کہتا ہوں سارے واقعات چھوڑیے، کبھی آپ انہی شخصیات کو لے لیجئے جو محرم میں شہید ہوئیں. محرم میں پہلے کون شہید ہوا؟ حضرت عثمان. ذوالحجہ میں کون شہید ہوا؟ آپ کی توجہ کم ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ تھکے ہوئے تو دعا کر لیتے ہیں. میں تو ویسے بھی مہمان نہیں ہوں. جس مہمان نے آنا ہے میں نے مائک چھوڑ دینا. توجہ ہے؟ توجہ. حضرت عثمان شہید ہوئے. پوچھئے نا کبھی اپنی تاریخ سے، کبھی اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ ان کا آپس میں تعلق کیا تھا. آج لوگ نفرت بیان کرتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا. سوشل میڈیا گستاخیوں سے بھرا ہے، یوٹیوب گستاخیوں سے بھرا ہے، فیس بک گستاخیوں سے بھری ہے، جگہ جگہ ہر تھانے کے اندر FIR گستاخیوں سے بھری ہے. کبھی پوچھو تو صحیح نا ان کا آپس میں تعلق کیا تھا؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ حضرت عثمان غنی، ابھی حضرت عمر شہید نہیں ہوئے، پہلے مدینہ کے اندر ایک چرچا ہے. چرچا کس بات کا چرچا؟ جی الہامہ نامی بستی ہے، بڑے 2 خوبصورت مکان ہیں. بنانے والے معمار بتاتے نہیں ہیں یہ مکانات کس کے ہیں. اتنی ہی دیر میں حضرت عمر شہید ہو گئے، خلیفہ حضرت عثمان بن گئے. اب خلیفہ بڑا ہوتا ہے، خلیفہ کا ادب ہوتا ہے، خلیفہ امیر المؤمنین ہوتا ہے، خلیفۃ المسلمین جناب عثمان غنی دن کے ڈھل جانے کا انتظار کر رہے ہیں. رات ہوتی ہے، چلتے 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 جناب علی کے دروازے پہ پہنچتے ہیں. علی کے دروازے پہ جا کر دستک دیتے ہیں. اندر سے حضرت علی آتے ہیں. توجہ میری طرف. حضرت علی آتے ہیں. دروازہ کھول کے دیکھا یہ تو امیر المؤمنین ہیں، حضرت عثمان ہیں. سارا دن میں ان کے پاس رہا ہوں، انہوں نے مجھ سے کوئی نہیں کہا. پوچھا امیر المؤمنین ابھی کیا ایمرجنسی ہو گئی کہ آپ خود چل کر میرے دروازے پہ آ گئے؟ کون سی ایمرجنسی ہے کہ آپ میرے دروازے پر آئے ہیں؟ مجھے بلا لیا ہوتا. جملہ سمجھیے گا، محبت کو سمجھیے گا. ناروال والو، وقت کا امیر المؤمنین خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ حضرت علی سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں علی اگر میں آپ کے دروازے پہ نہ آتا، آپ کو بلاتا تو میرے ثواب میں کمی آ جاتی. میرے ثواب میں کمی آ جاتی. مرحبا ماشاءاللہ. توجہ ہے جی. حضرت تشریف لا چکے ہیں، بس 2-4 منٹ.
کیا فرمایا؟ میرے ثواب میں کیا آ جاتی؟ بولے بولے بولے، کیا آ جاتی؟ کمی آ جاتی۔ فرمایا آپ آئے کیا کہنے ہیں، ایسی کون سی ایمرجنسی ہے؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں علی آپ کے بیٹے جوان ہو گئے، شادیاں کیوں نہیں کرتے؟ یہ محبت ہے یا نفرت ہے؟ حضرت علی مسکرائے اور فرمانے لگے امیر المومنین میرے پاس پیسے کہاں ہیں، شادی کے لیے مکانات کی ضرورت ہوتی ہے، مکان کہاں ہے، میں رشتے کے لیے کس کے پاس جاؤں گا، مکان نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ توجہ میری طرف ادھر دیکھیے گا، حضرت عثمان نے کہا الہامہ میں جو 2 کوٹھیاں مکان بنے ہیں پتہ ہے؟ حضرت علی مسکرائے، فرمایا جی جی وہ تو پتہ ہی نہیں کس کے ہیں، بڑے خوبصورت مکان ہے۔ فرمایا وہ کسی کے نہیں، ایک حسن کا ہے دوسرا حسین کا ہے۔ فرمایا پیسوں کی کمی ہے؟ یوں جبہ اٹھایا، بشت اٹھایا، نیچے سے تھیلا نکالا کپڑے کا، فرمایا یہ 2000 اشرفیاں ہیں، ایک حسن کی شادی کے لیے دوسرا حسین کی شادی کے لیے۔ محبت ہے یا نفرت ہے؟ زور سے زور سے۔ اور فرمایا رشتوں کی بات ہے، میری 2 بیٹیاں ہیں، ایک حسن کے لیے دوسری حسین کے لیے۔ آج ہم قوم کو یہ تو بتاتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نبی کریم کے دوہرے داماد تھے، لیکن یہ کیوں نہیں بتاتے کہ نبی کریم کے نواسے حضرت فاطمہ کے بیٹے علی کے لخت جگر حسن بن علی حضرت عثمان کے دوہرے داماد تھے۔ محبت ہے یا نفرت ہے؟ زور سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد کے دروازے امیر المومنین کے پاس آئے، خادم نے دروازہ کھولا، کون ہے؟ عبداللہ بن عمر۔ کیا چاہتے ہیں؟ کہا جی کی بات کرنی ہے۔ کس سے بات کرنی ہے؟ ابا جی سے کرنی ہے۔ کہا ان سے کہو ابا جی ابھی سرکاری کام میں مصروف ہیں۔ خادم نے ساتھ ہی کہہ دیا حضرت آپ کے بیٹے کے پیچھے حضرت حسن بن علی بھی تھے۔ حضرت امیر المومنین اپنی مسند سے اٹھے اور مسند سے اٹھ کر دوڑ کر دروازے کی طرف آئے، سامنے بیٹا بھی جا رہا ہے، حسن بن علی بھی جا رہے ہیں۔ بیٹے کو آواز نہیں لگائی، حضرت حسن بن علی کو آواز لگا کے کہا حسن پلٹ کے آئیے، آپ آئے ہیں تو جا کیوں رہے؟ کہا جی خادم نے کہہ دیا تھا آپ کے بیٹے سے کہ آپ کسی کام میں مصروف ہیں۔ کہا وہ میرا بیٹا ہے، تو نبی کا بیٹا ہے، میرے بیٹے کے لیے کبھی دروازہ کھلا ہوگا کبھی بند ہوگا۔ حسن نبی کی اولاد دن کو آئے گی تب بھی دروازہ کھلا ہوگا، رات کو آئے گی تب بھی دروازہ۔ محبت ہے یا نفرت ہے؟ آئیے اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی کوشش کی کہ میں امیر المومنین حضرت عمر کو سلام کرنے میں پہل کروں، لیکن میں پہل نہ کر سکا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسین کہہ رہے ہیں میں نے ساری زندگی کوشش کی کہ میں امیر المومنین کو سلام کرنے میں پہل کروں، لیکن نہیں کر سکا۔ ایک دن دیوار کی اوٹ میں چھپ کر کھڑا ہوا کہ ادھر سے امیر المومنین آ رہے ہیں لاٹھی ٹیکتے، حضرت حسین چھپ کر کھڑے ہوئے کہ آج سلام کرنے میں پہل کروں گا۔ جب قریب آئے تو ابھی حضرت حسین نے ارادہ کیا ہی تھا، حضرت امیر المومنین نے پہلے کہا اے حسین میرے نبی کے نواسے السلام علیکم۔ حضرت حسین نے جواب دیتے ساتھ ہی فرمایا امیر المومنین میں نے تو آپ کو دیکھ رکھا تھا لیکن آپ نے تو مجھے نہیں دیکھا تھا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں کھڑا ہوں؟ امیر المومنین نے مسکرا کے گلے لگایا اور گلے لگا کے کہا حسین ہمیں تو ہمارے نبی کی خوشبو بتاتی تھی یہ یہاں اولاد کھڑی ہے۔ محبت ہے یا نفرت ہے؟ آخری بات کرتا ہوں اسی طرح کی۔ حضرت کیچڑ میں کبھی آپ گرے ہوں گے بچپن میں، جب 2 بندے آپس میں ٹکرائیں، ایک نوجوان ہو اور ایک بوڑھا ہو، تو جب گرنے والا بوڑھا ہو تو لگتی کس کو ہے؟ بولیے، بوڑھے کو لگتی ہے۔ اب ٹکرایا کون؟ حضرت حسین۔ کس سے ٹکرائے؟ حضرت عمر سے۔ کیچڑ ہے، گرا کون؟ حضرت عمر۔ لگتی کس کو ہے؟ جیسے ہی حضرت عمر گرے حضرت حسین نے آگے ہاتھ بڑھا دیے، ہاتھ بڑھا کے کھڑا کیا، اور کھڑا کرتے ہی کس کو پوچھنا چاہیے تھا کہ لگی تو نہیں؟ حسین کو پوچھنا چاہیے تھا۔ جیسے ہی حضرت عمر کھڑے ہوئے حضرت حسین پوچھ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بیٹا لگی تو نہیں؟ محبت ہے یا نفرت ہے؟ یہ محبت میرے منبر پر بیان کیوں نہیں ہوتی؟ کیا 4 سال کی عمر میں حضرت حسین شہید ہوئے؟ یہ رشتے بیان کیوں نہیں ہوتے؟
یہ تکلم بیان کیوں نہیں ہوتا؟ ان کی عبادت بیان کیوں نہیں ہوتی؟ ان کی ریاضت بیان کیوں نہیں ہوتی؟ ابو بکر سے ان کا تعلق بیان کیوں نہیں ہوتا؟ زیادتی ہوگی۔ میں مانتا ہوں خطیب صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اگر میں یہ جملہ نہ کہوں، آخری وقت ہے، حضرت فاطمہ دنیا سے جانے والی ہیں، رن کی بارش ہے، اپنی خادمہ سے کہا بچے کہاں ہیں؟ اس وقت چھوٹے ہیں، کہا بچوں کو تلاش کر کے لاؤ۔ اس وقت مدینہ ٹوٹل کتنا ہے؟ مسجد کی چار دیواری کے اندر ہے، آج کی مسجد کے، چھوٹا سا مدینہ۔ واپس آئیں، کہا جی بچے نہیں ملے۔ خادمہ نے کہا حضرت فاطمہ سے بچے نہیں ملے، کہا تم نے کہاں دیکھا؟ نارووال والو جملہ ساتھ دے کے جانا، حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ تم نے کہاں دیکھا؟ کہا جی پورے مدینے میں دیکھا۔ حضرت فاطمہ نے سر کا درد ہے، بخار ہے، بخار کے عالم میں اپنی خادمہ سے کہتی ہیں میرے بچے جب بھی نہ ملیں تو مدینہ کی گلیوں میں نہیں، ابو بکر کے گھر میں تلاش کیا۔ محبت ہے یا نفرت ہے؟ اس محبت کو بیان ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ زور سے اپنے خطیب صاحب سے مطالبہ کیجئے کہ جناب شہادت ہم ہر سال سنتے ہیں، ہر سال سناتے ہیں، اس سال ذرا ہمیں تکلم حسین سنائیے، تعلق ابو بکر سنائیے، حضرات حسنین کا تعلق عمر سنائیے، تعلقات عثمان غنی سنائیے، تعلقات حضرت معاویہ سنائیے، تعلقات صحابہ سنائیے، ان کی رشتہ داریاں سنائیے، ان کی عبادت سنائیے۔ اور معذرت کے ساتھ میں علماء سے دو باتیں کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ علماء اکرام، اب ضرورت اس بات کی نہیں کہ خطبات پہ جمعہ پڑھایا جائے، بہت ہو گئی۔ یہ عوام بچے تھے جب ہم نے خطبات سے جمعہ شروع کیا، آج یہ عوام بوڑھی ہو گئی۔ مجھے تو ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ناصر مدنی صاحب کے خطبات نہ چھپ جائیں۔ خطبات کو چھوڑیے، اصل تاریخ کی طرف آئیے، صحابہ اکرام اہل بیت کا دامن پکڑیے۔ واللہ میں مجرم ہوں گا اگر یہ بات نہ کروں۔ میرا منبر آج اہل بیت کو بیان کرنے سے قاصر ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اس مرتبہ محرم میں رج کے صحابہ اور اہل بیت کی زندگی سنیں، اپنے خطیب صاحب سے، امام صاحب سے مطالبہ کیجئے۔ اور آخری بات علماء کرام سے یہ گزارش ہے کہ اب ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ تیری وہ جماعت ہے، میری یہ جماعت ہے، تیرا وہ فرقہ ہے، میرا یہ فرقہ ہے۔ میں تو اس سے بھی باہر جا چکا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ جو دیوبندی بریلوی اہل حدیث نام ہے، ان کو بھی مٹنا چاہیے۔ اب پوری دنیا میں ضرورت، آپ ہر فتنے کے مقابلے میں دیکھ لیں، اس فتنے کے مقابلے میں مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی ضرورت ہے۔ کیا ہونے کی ضرورت ہے؟ اور جو دیوبندی ہے اس کو بدرجہ اولا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے اپنے بت پال رکھے، اور بت ایسے پال رکھیں کہ ہم فاسق فاجر کی عزت کر لیں گے، ایک عالم کی نہیں کریں گے۔ میں نے پچھلے دنوں علماء کا جوڑ تھا، وہاں بھی کہا، میں نے کہا اے علماء کرام، آپ لوگوں کی غیبت تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، کم از کم علماء کی غیبت ہی چھوڑ دیں، مسکرا کے ملنا شروع کریں۔ یہ کام ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ مواخات کی بنیاد پہ علماء کو جمع ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ مشترکات کی بنیاد پہ علماء کو جمع ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ آج ناموس صحابہ کا مسئلہ ہو تو ختم نبوت والے نہیں آتے، جمعیت والے نہیں آتے۔ کوئی سیاست کے میدان کا مسئلہ ہو تو وہاں آل و سنت والے نہیں جاتے، وہاں صرف جمعیت والے اکیلے کھڑے رہتے ہیں۔ ختم نبوت والے نہیں جاتے، ختم نبوت کا مسئلہ ہو تو دوسرے نہیں جاتے، کہتے ہیں جناب یہ تو ان کا کام ہے۔ او بھائی یہ سارے کام ہمارے ہیں، یہ سارے کام ناموس صحابہ اکرام کا کام کس کا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کا کام پاکستان میں، پاکستان کی اساسی بنیادوں کی حفاظت کا کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ میں آخر میں وہی کہوں گا جو پہلے کہا، پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو۔ یہ موضوع ادار رہا، پھر انشاءاللہ کبھی وما علینا الا البلاغ۔